السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ انسانی جسم کے اندر قلب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جس کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ جس چیز میں لگ جائے تو بندہ پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں لگ جائے یا اپنے خالق کی یاد میں لگ جائے تو پھر بندہ اسی کام میں ہی جڑ جاتا ہے، پھر اور کسی کام اور فعل میں اس کو وہ لذت نہیں ملتی کہ جس کے ساتھ دل لگی نہ ہو۔ تو بھی ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک شرابی قسم کا بندہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایسے مسجد کی طرف دوڑا اور وہ جوتوں سمیت ایسے مسجد میں داخل ہوا تو وہاں پر امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کے بعد کچھ ایسے مسائل پوچھ رہے تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک نشئی قسم کا بندہ ایسے جوتوں سمیت مسجد کی طرف آ رہا ہے تو سب نے ایسے اس کو بولنا شروع کر دیا کہ بھی رک جاؤ، ایسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، مسجد کے آداب کا خیال رکھو۔ تو وہ دراصل وہ نشئی قسم کا بندہ، اس کے زبان پر بس صرف ایک ہی صدا تھی کہ میں نے صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، میں امام کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے۔ تو مقتدیوں نے کہا کہ بھی نماز تو ہو گئی ہے جماعت کے ساتھ، ابھی اگر پڑھنی ہے تو تم کسی طریقہ کار کے ساتھ پڑھو اور علیحدہ نماز پڑھو۔ تو امام صاحب وہاں سے اٹھے کہ بندے کو وضو کروایا اور اس کو مسجد میں لے آئے۔ تو اس کی وہ ضد تھی تو امام صاحب نے اس کی ضد کو مانا، اس کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور دوسری طرف آپ کھڑے ہو گئے۔ اور جب وہ پہلی رکعت میں اس نے پڑھا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں کے ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ تو وہ نشئی قسم کا بندہ وہ عربی کو جانتا تھا، اس نے سمجھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ہی مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ نا امید نہ ہوں۔ اس کو یہ آیتیں بڑی دل پر لگیں، اثر انداز ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں جب امام صاحب نے پڑھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو وہ نشئی قسم کا بندہ جب یہ آیت سنی تو سمجھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی رحیم و کریم ہے، تو مجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تو اس کے دل پر ان تمام آیتوں نے بڑی اثر انداز ہوئیں۔ سجود کے بعد امام صاحب بیٹھ گئے تو وہ نشئی قسم کا بندہ سجدے سے نہ اٹھا، اس کو زبردستی سیدھا کیا تو دیکھا تو اس کی روح ہی پرواز کر چکی تھی۔ تو بھئی یہ دل ہے ہی ایسی چیز کہ اگر جس میں لگ جائے نا پھر بندہ اسی کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر یہ دل اللہ کی یاد میں لگ جائے نا تو پھر جی کیا ہی بات ہے، تو پھر بندہ اپنے رب کو راضی کرنے میں دیر ہی نہیں کرتا، وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر لوں۔ تو بھی آج کل جس قسم کے حالات ہیں، یہی حالات ہمیں یہی پتہ دے رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم آج ہی سے کوشش کریں اپنے رب کو راضی کرنے کی، کیوں نہ ہم اس رب کو راضی کریں کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ آپ نے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حالانکہ سابقہ انبیاء بھی یہ دعا کرتے گئے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی پیدا فرمانا، اتنا بڑا فضل و کرم ہوا، تو پھر کیوں نہ ہم اس رب کا حق ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ ابھی جس طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ نے کب پانی طلب کیا تھا؟ اگر آپ طلب کرتے تو میں تو آپ کو پانی دیتا، آپ نے کب طلب کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو میرے وہ فلاں بندے کو پانی بھی پلاتا تو گویا کو وہ مجھے پلاتا۔ تو بھی آج
سیلاب کی زد میں آئے ہوئے، اس فلڈ کی زد میں آئے ہوئے بہت سارے لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں جو ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کی مدد کر دی تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیوں نہیں اس کے ذریعے ہی ہم نیکیاں کمائیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے کیوں نہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اس طریقے سے آج کل اس فلڈ میں جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی تیرتی لاشیں یہی سبق دے رہی ہیں کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ تو بھی آج ہی سے ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ بس تہیہ کر لیا نا، اگر ایک نیت باندھ کر بندہ کوئی کام شروع کر دے نا، اللہ تعالیٰ ضرور منزل مقصود تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ اگر ہم اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہ تو رب ہے، وہ تو پالنے والا ہے۔ ارے بھی وہ جس نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو جس رب نے اتنے بڑے احسانات کیے تو پھر وہ کیوں نہیں رب ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ کیوں نہیں ہماری معافی کو قبول کرے گا، ہماری توبہ کو قبول کرے گا؟ اور وہ کیوں نہیں رب ہم سے راضی ہوگا؟ اگر دیر ہے تو ہمارے آنے میں دیر ہے، رب کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس فلڈ کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور ابھی بے یار و مددگار پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ ان کی مدد کے لیے تعاون تو کیجئے نا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص کرم ہوا ہے کہ علماء کرام عبادت گزار بندے سب سے پہلے نکلے ہیں اور ان بھائیوں کی مدد کے لیے۔ اور یہی علماء کرام ہیں کہ جن کے متعلق ہمیشہ جملے کسے جاتے ہیں، محاورے استعمال ہوتے ہیں کہ جی ملا کی دوڑ مسجد تک، یا خصوصی طور پر یہ الفاظ کہے جاتے ہیں کہ جی ملا ہی ٹیررسٹ ہے، ملا ہی دہشت گرد ہے۔ ابھی دیکھ لیا نا اس ملا کو، ابھی وہی مولوی ہے کہ جو آپ کے MNA MPA سے بڑھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں کے اندر موجود ہے، ان متاثرین میں موجود ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے وہ سید عدنان کا خیل صاحب، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے علماء کرام سبھی پہلی صفوں میں موجود ہیں، پہلے دن سے ہی وہ لگے ہوئے ہیں، وہ عوام ہی کا چندہ عوام ہی کی طرف لوٹا رہے ہیں، اور ہمیشہ پھر انہی علماء کے خلاف ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں، ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں۔ بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان فلڈ متاثرین کی مدد فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام آزمائشوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔